السلام علیکم۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز خیرہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچہ دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہذا زچہ بچہ کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی کنیز کے ساتھ بے حد پیار تھا، اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زچگی کے ایام یہاں گزارے۔ پیغام بھیجے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی کنیز خیرہ اپنے ہاتھوں پہ نومولود اٹھائے گھر پہنچ گئی۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو وہ پورے شوق سے آگے بڑھیں اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا، قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت، گل رخ، مہجبیں اور صحت مند کہ کیا کہنے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ اے خیرہ، کیا بچے کا نام تجویز کر لیا ہے؟ اس نے کہا، امی جان ابھی نہیں، یہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے، آپ کو جو نام پسند ہو رکھ لیجئے۔ فرمایا، ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نومولود کے حق میں دعا فرمائی۔ حسن کی پیدائش سے صرف المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گھرانہ بھی اس خوشی میں برابر کا شریک ہوا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھے کہ نومولود کا باپ یسار ان کا غلام تھا، اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن یسار نے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یعنی آپ کی زوجہ محترمہ ہند بنت سہیل کی گود میں تربیت پائی، جو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف ان کی کنیز کے بیٹے کی حیثیت سے ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بسا اوقات حسن کی والدہ خیرہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ضروری کام کو نپٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتیں تو یہ بچپن میں بھوک و پیاس کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنی گود میں لے لیتی، ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اپنی چھاتی اس کے منہ کو لگاتی، دودھ اتر آتا، بچہ جی بھر کر دودھ پیتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن بصری کے ساتھ دو نسبتیں تھیں، ایک المومنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسری رضعی ماں ہونے کی۔ امہات المومنین کے باہمی خوشگوار تعلقات اور گھروں کے آپس میں قرب و ربط کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا، اور اس طرح اسے اہل خانہ کے پاکیزہ اخلاق و اطوار اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت حسن بصری کا بچپن انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے گزرا، اور یہ رشد و ہدایت کے ان میٹھے چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوئے جو امہات المومنین کے گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے زانوء تلمذ طے کیے اور ان سے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حضرت حسن بصری جب اپنی عمر کی 14 بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حضرت حسن بصرہ کی طرف منسوب ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جن دنوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں آباد ہوئے، بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے دین کا علم حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا، لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے
حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان معدود چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم و جور کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے سامنے کہی۔ حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، بزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر دل فریختہ، اس کی وسعت پر انگشت بدنداں اور اس کی آرائش و زیبائی سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش و ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کی زبان سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے، مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا۔ دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آئے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے۔ اللہ کی قسم، آج میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، جلاد کو بلایا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ درباری سپاہی تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئے۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھیں، ہر شخص مغموم تھا، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو وہ زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہ و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس جمیل نمایاں تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیں۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، استعجاب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمی، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، ابو سعید، تم واقعی علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کہا، ابو سعید، حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، الہی تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و ماوا ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے،
جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جابر و ظالم حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ اسی نوعیت کا پالا پڑا، لیکن آپ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمرانوں کی نگاہ میں محترم اور ان کے دلوں پر اپنی عظمت و خودداری کے گہرے نقوش ثبت کر کے واپس لوٹے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 80 برس زندہ رہے اور اس دوران میں دنیا کو اپنے علم و عمل، حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیضیاب کرتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے جو عظیم ورثہ چھوڑا وہ ان کے رکت انگیز پند و نصائح ہیں، جو رہتی دنیا تک خزائیں گزیدہ دلوں کے لیے بہار بنے رہیں گے۔ ان کی نصیحتیں دلوں میں گداز اور ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ ان کے رکت انگیز مواعظ کے اثر کی بنا پر احساس ندامت سے آنکھوں میں آنسوں کی جھریاں بہتی رہتی ہیں۔